نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ وشداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، انسان کے ذمے میں صرف اپنی اصلاح واجب نہیں ہے، بلکہ انسان کے اوپر اس کو اس کے گھر والوں کی اصلاح کرنا، ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا اور ان کو فرائض و واجبات کی تعلیم دینا، ان کو سنت اور نوافل سے واقف کرانا اور ان کو گناہوں سے بچانے کی فکر کرنا، یہ ہر انسان کے ذمے میں فرض ہے، واجب ہے اور ضروری ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت کریمہ در حقیقت اس باب کا بنیادی عنوان ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور وہ جہنم کی آگ کیسی ہے کہ وہ دنیا کی آگ نہیں ہے کہ جس آگ کے اندر لکڑیوں کو جلایا جا رہا ہو، جس آگ کے اندر پتوں کو جلایا جا رہا ہو، جس آگ کے اندر گھاس کو جلایا جا رہا ہو، جس آگ کے اندر کوئلے کو جلایا جا رہا ہو، وہ آگ ایسی نہیں ہے، بلکہ اس آگ کی خاصیت یہ ہے کہ اس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کے اوپر ایسے سخت، غلیظ اور تندخو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو نہایت ہی سخت مزاج ہیں، اور جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو جس کام کا حکم دیا ہے وہ وہی کام کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اپنے آپ کو، صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لینا اور اس بات پر مطمئن ہو جانا کہ میرا کام ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، تو یہ بات انسان کے نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے اوپر اس کے اہل و عیال کی بھی اصلاح واجب اور ضروری ہے۔ آج معاشرے کے اندر ایسے لوگ آپ کو بکثرت سے مل جائیں گے اور معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی بھرمار ہے کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بہت ہی بڑے دیندار ہیں، جو اپنی ذات کے اعتبار سے بہت ہی بڑے نمازی ہیں، بہت ہی بڑے پرہیزگار ہیں، بہت ہی بڑے متقی ہیں، بہت ہی بڑے حاجی ہیں، بہت ہی بڑے نمازی ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، صف اول میں نماز کو ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں ہر طرح سے غریبوں پر، مفلسوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر اپنا روپیہ و پیسہ اور مال کو خرچ کرتے ہیں، اور جن کاموں کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے ان کاموں پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے اور جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے
ان کاموں سے بچنے کی دل و جان سے کوشش کرتے ہیں، لیکن افسوس جب ہوتا ہے کہ آپ ایسے نمازی شخص کو دیکھو اور اس کے گھر والوں کو دیکھو، آپ ایسے دیندار شخص کو دیکھو اور اس کے فیملی کو دیکھو، اس کے اہل و عیال کو دیکھو، تو زمین و آسمان کا فرق تو ان میں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ وہ کہیں اور جا رہا ہے، یہ کہیں اور جا رہے ہیں، انہوں نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے اور اس نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا ہوا۔ اس نمازی آدمی کا رخ مشرق کی طرف ہے اور ان کا مغرب کی طرف رخ ہے۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم دو، ان کو بھی دین کی طرف لانے کی کوشش کرو، کچھ دین کی باتیں ان کو بھی سکھلاؤ، فرائض اور واجبات کے بارے میں ان کو بھی بتلاؤ، سنت اور نوافل کے بارے میں ان کو بھی تعلیم دو اور ان کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیوی کو، ہم نے اپنے بچوں کو، ہم نے اپنے بھائی بہنوں کو، ہم نے اپنی اولاد کو بہت سمجھایا اور ہم نے ان کو دین کی طرف لانے کی بہت کوشش کی اور ہم نے ان کو دین کی تعلیم دینے کی بہت کوشش کی، مگر کیا کریں، معاشرہ اتنا خراب ہے کہ بیوی بچے بات نہیں مانتے اور انہوں نے گناہوں کا راستہ اور غلط راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اب وہ اس راستے پر چل رہے ہیں، اب وہ اس راستے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہمارا کام تو تھا سمجھانا، ہم نے ان کو سمجھا دیا، اب وہ مانے یا نہ مانے، اب ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور ہم اس بات پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ نہیں مان رہے ہیں تو کیا ہوا، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو پرہیزگار ہیں، ہم تو باجماعت نماز کو ادا کرتے ہیں، ہم تو حاجی جی ہیں، اب وہ نہیں مان رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ خوب سمجھ لیجئے کہ اپنے اہل و عیال کو اور اپنی اولاد کو غلط راستے سے بچانے کی ہر انسان کو کوشش کرنا چاہیے اور ان کو گناہوں سے بچانے کی خوب فکر کرے اور ان کو گناہوں سے بچانے کی حتی الامکان کوشش کرے، اس لیے کہ جب تک انسان اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کرے گا تو سمجھ لیجئے کہ ایسا انسان نجات نہیں پائے گا اور ایسا انسان کامیاب اور کامران نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہر انسان کے اوپر یہ ذمہ داری تھی، یہ فرض تھا کہ وہ اپنی اصلاح کرتا، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی اصلاح کرتا۔ کل قیامت کے دن اہل و عیال کی اصلاح کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگرچہ ہم بہت ہی بڑے تہجد گزار ہوں، نمازی ہوں، لیکن اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح طرح سے اصلاح نہیں کی ہوگی، بھرپور کوشش نہیں کی ہوگی، تو سمجھ لیجئے کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو جائے گی اور ہم کو بھی ان کے ساتھ میں جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ اس آیت میں قرآن کریم نے آگ کا لفظ استعمال فرما کر ایک شبہ کے جواب کا اشارہ دیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں قرآن کریم نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو اس آگ کے لفظ کو استعمال کرنے میں ایک اشکال اور ایک شبہ کا جواب دیا ہے۔ وہ شبہ اور اشکال جو ہمارے دلوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے وہ یہ کہ جب آج لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی دین کی تعلیم دو، اچھی طرح سے ان کو دین سکھلاؤ اور اچھی طرح سے ان کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو، تب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو خوب اچھی طریقے سے سمجھایا، ہم نے ان کو خوب اچھی طریقے سے بتلایا، اب وہ نہیں مانتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ قرآن کریم نے اس آگ کا لفظ استعمال فرما کر اس اشکال کا جواب دیا ہے۔ ویسے تو یہ بات اصولی طور پر ٹھیک ہے کہ اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو بے دینی سے بچانے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے حتی الامکان کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ والدین بری الذمہ ہو جائیں گے اور اولاد کے گناہوں کا وبال اولاد ہی کے اوپر ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے
لیکن سوال یہ ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو سمجھانے کے لیے، اپنی اولاد کو بے دینی سے بچانے کے لیے کس حد تک کوشش کی ہے، کس درجے تک کوشش کی ہے، اور کتنی انہوں نے کوشش کی؟ کیا انہوں نے جس طرح سے وہ دنیا کی آگ سے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، کیا انہوں نے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اسی طرح سے کوشش کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ قرآن مجید نے آگ کے لفظ کا استعمال فرما کر اس بات کا جواب دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جس طرح سے تم اپنی اولاد کو دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرتے ہو، اسی طرح سے جہنم کی آگ سے بھی بچانے کے لیے کوشش کرو۔ فرض کریں کہ ایک بڑی خطرناک آگ سلگ رہی ہے، اور جس آگ کے بارے میں یقین ہے کہ جو شخص بھی اس کے اندر جائے گا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا، وہ مر جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اب آپ کا معصوم پیارا سا بھولا سا نادان بچہ اس آگ کو خوبصورت اور حسین منظر سمجھ کر اس آگ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ اب یہ بتلاؤ کہ اس وقت ہم اور آپ کیا کریں گے؟ کیا ہم اور آپ دور سے بیٹھ کر نصیحتیں کرنا شروع کر دیں گے کہ بیٹے اس آگ میں نہ جانا، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، اس کے اندر جو بھی جاتا ہے وہ جل جاتا ہے، اس کے اندر جو بھی جاتا ہے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اس کے اندر جو بھی جائے گا وہ مر جائے گا۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اس آگ میں نہ کودیے، آپ اس آگ میں نہ جائیے، ورنہ آپ بھی جل کر راکھ ہو جائیں گے اور آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا اور آپ مر جائیں گے۔ دنیا کا کوئی ماں باپ ایسا ہرگز نہیں کرے گا، دنیا کے کوئی ماں باپ ہرگز ایسا نہیں کریں گے، اور صرف زبانی نصیحت پر اکتفا نہیں کریں گے۔ اور اگر اس نصیحت کے باوجود وہ بچہ اس آگ میں چلا جائے اور وہ جل کر مر جائے اور وہ جل کر خاک ہو جائے، تو کیا ماں باپ صرف زبانی نصیحت کرنے کی وجہ سے بری ذمہ ہو جائیں گے؟ اور کیا کوئی ماں باپ یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے تو اس کو سمجھایا تھا، ہم نے تو اس کو نصیحت کی تھی، ہم نے اس کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جب تم اس آگ کے اندر جاؤ گے تو تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے، تم مر جاؤ گے، اب وہ نہیں مانا تو ہم کیا کریں؟ ہمارا کام تھا صرف سمجھانا، اب وہ نہیں مانا، وہ جانے اور اس کا کام جانے، اب وہ آگ کے اندر جل کر مر گیا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دنیا میں کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ ہم اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم نے تو اس کو سمجھا دیا تھا، اگر ہم نے تو اس کو سمجھا دیا تھا، اب وہ آگ میں کود گیا تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اگر وہ بچہ ان کی حقیقی اولاد ہے اور وہ ماں باپ حقیقی اس اولاد کے، اس بچے کے ماں باپ ہیں، تو یاد رکھیے جیسے ہی وہ بچہ آگ کی طرف بڑھے گا تو ماں باپ بے چین ہو جائیں گے، ان کی نیند حرام ہو جائے گی، ان کا سکون حرام ہو جائے گا، اور جب تک وہ اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر اس آگ سے نہیں بچا لیں گے، جب تک کہ ان کو چین نہیں آئے گا، ان کو سکون نہیں آئے گا۔ قرآن مجید یہ فرماتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آگ کا لفظ استعمال فرما کر یہ فرما دیا کہ اے لوگو، تم دنیا کی معمولی سی آگ سے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے، اپنے بھائی کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے طرح طرح کی کوشش کرتے ہو، صرف زبانی نصیحت پر اکتفا نہیں کرتے، صرف زبانی جمع و خرچ پر اکتفا نہیں کرتے ہو، تو اے لوگو کہ جہنم کی آگ کے بارے میں سوچو کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، کہ جس کے بارے میں اس دنیا کے اندر سوچا نہیں جا سکتا، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب تم اس آگ کو، جو دنیا کی معمولی سی آگ ہے، اس آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش کرتے ہو، تو جو جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے بہت ہی زیادہ خطرناک آگ ہے، دردناک آگ ہے، تو تم کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے صرف زبانی نصیحت پر، صرف زبانی جمع و خرچ پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، ہر طرح سے، جس طرح سے بھی ممکن ہو، جس طرح سے بھی کوشش کر سکو، اس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بہرحال میرے دوستوں اور ساتھیوں، کہنے کا مقصد اور حاصل یہ ہے کہ ہم اگر صرف نماز پڑھنے لگے،
ہم صرف روزہ رکھنے لگیں اور ہمارے اہل ویال نماز نہ پڑھیں، وہ ان کے زندگی کے اندر دین نہ ہو، تو کل قیامت کے دن ہماری اس بات پر بھی پکڑ ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم خود اپنی اصلاح کریں اور اپنے اہل ویال کی بھی اصلاح کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔